بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ آج الحمدللہ 8ویں روزے کے افطار کی جانب رواں دواں ہیں۔ آج کا PSA ڈیجیٹل کا یہ 8واں پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ الحاج بابا محمد حسن دردی صاحب، جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد صابر صاحب، جو ہمارے بہت بڑے ریلیجیس اسکالر ہیں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نظامی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد مدینہ ٹاؤن کے اور وائس پریزیڈنٹ ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کے۔ میں آپ تینوں احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد احمد قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد علی خان لودھی صاحب، جو ہمارے شہر کی بہت ہی سماجی سیاسی شخصیت ہیں، اور ان سے میرا پیار یہ ہے کہ یہ حافظ صاحب کے حافظ لیاقت علی خان لودھی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کا آنا، ان کو یاد کرنا ایک بخشش کا بہانہ ہے، دعاؤں کا بہانہ ہے، ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں، آج میں کہوں گا کہ حضرت علامہ مولانا نثار احمد صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے ماہر تعلیم ہیں۔ میں اپنے سبھی مہمانوں کو PSA ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور ماہ رمضان کی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ تو بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب الحاج محمد حسن دردی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ آج حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ ان کے وصال کا دن ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کی چند اشعار پیش کروں گا۔
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کبھی اے حقیقت تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں اور نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، جی تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا جی، آج تو آپ چھا گئے ہیں جناب۔ پروگرام ابھی آغاز نہیں ہوا، تھوڑا سا ہوا، لیکن آپ کو ہم مین آف دا میچ کہہ سکتے ہیں۔ سلامت رہیں بابا جی۔ تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں گے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ،
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. آپ نے گر آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ کی نعت بہانا ہے میری بخشش کا. آپ کی نعت بہانا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. اور اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह, सलामत रहें बेटे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे हदिया अकीदत व मोहब्बत व हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 21 अप्रैल को शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 79वां यौम विसाल जो है अकीदत व एहतराम के साथ पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बर्रे सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और मुसलमानों को अलग मुल्क की अहमियत का शऊर बेदार किया। और आपने अपनी शायरी के ज़रिए सोई हुई कौम को जगाया। 1930 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बतौर सदर इंडियन मुस्लिम लीग की हैसियत में इलाहाबाद के जलसा में आपने अपने सदारती खुतबा में पाकिस्तान के क़याम के लिए बाकायदा जो है वो एक रेजोल्यूशन पेश कर दी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान का असूल जो है वो ज़रूरी है और दो कौमी नज़रिया जो है उसकी बुनियाद जो है वो आपने डाल दी। तो आज इसी हवाला से हम बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अहमद साबर साहब, जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से फारगु तहसील हैं। तो दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे जावेद से कहा था कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी बेनाम पैदा कर। तो अहमद साहब, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा और आज का पाकिस्तान और इकबाल के ख्वाब के हवाला से हमें बताइएगा कि हम किधर को जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज अल्लामा साहब की शख्सियत पर बात करने का मौका दिया। और जहाँ तक मेरा मुताला और मेरी तहकीक है, मैंने अल्लामा का ख्वाब जो है वो इस तरह से उसको ताबीर करूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिंध से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो तशरीफ़ लेके गए और वहाँ जाकर कबूल इस्लाम किया। वहाँ पर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर उनके कहने पर, उनके इसरार पर कुछ सहाबा का जो है ना वो एक जमात जो है उनके साथ रवाना फरमाई। फिर वो जमात जो है यहाँ आई सिंध में। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देख कर ही पहचान लिया था कि आप जो है ना वो सिंध से हैं। मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इस इलाके को और इस इलाके के बाशिंदों को जानते थे, उनको शनासा थे। तो फिर ये मामला चलता चलता जो है ना इससे आगे बात जब चली तो अहद फ़ारूकी में हकम बिन अबी अल आस उन्होंने आकर जो है ना सिंध के ऊपर दावत व तबलीग इस्लाम का काम किया। उनके पीछे फिर मुगैरा बिन अबी अल आस थे, वो आए। और इसी तरह ये सिलसिला जो है अहद उस्मानी में भी चलता रहा, अहद अलवी में भी चलता रहा, यहाँ तक कि फिर ये बात यहाँ तक पहुँची कि इस्लामी फ़ौज जो थी वो अपने मुख्तलिफ़ सिपा सालारों के ज़रिए से उन्होंने लाहौर तक और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्लाम को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। हम यूँ कह सकते हैं कि डॉक्टर इकबाल का जो ख्वाब था वो जो नबी अलैहिस्सलाम का एक मुस्तफ़ी मिशन था, ये पाकिस्तान उसका एक पेश खैमा है। पाकिस्तान का क़याम ये अहद यूँ समझने कि अहद नबवी में ही इसकी बुनियाद रख दी गई थी। ये मोहम्मद बिन कासम का जो है ना वो जब आए हैं तो उन्होंने इस्लामी रियासत की जो है ना वो बुनियाद नहीं रखी बल्कि उसको इस्तेहकाम दिया था। इसके तारीख़ी जो शवाहिद हों ये मिलते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाद अज़ा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और अली अलैहिस्सलाम के दौर तक इस्लाम जो है यहाँ पर पहुँच चुका था।
تو جیسا کہ مطلب اس کے بعد اس کو بانگ درا میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا. ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کو وہ خواب دیکھنا یہ نبی علیہ السلام کے دور سے جو ایک سلسلہ چلا تھا اس کی ایک تعبیر تھی. ٹھیک ہے جی. آج ہم اور آپ کا سوال کا جو دوسرا حصہ کہ اس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے، ہماری ملک کی جو حالت ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے خود ہی اپنے سب سے پہلی بات تو کریں گے کہ علامہ کا جو سیاسی مسلک تھا نا وہ ان کے اسلامی عقائد اور نظریات کے تابع تھا. ڈاکٹر اقبال صاحب کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں دیکھتے، چاہے وہ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. اور علامہ قوم اور ملت کی تشکیل کے لیے جغرافیائی وفاداری کا مادی تصور رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کی جگہ جو ہے نا جینے اور مرنے کے لیے عقیدے، تہذیب اور تاریخی روایات ان پر وہ زور دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اسلام اپنی جو ہے نا وہ زندہ رہ سکتا ہے تو نظریاتی اس کی حدود جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو اس کی جو اگر ہم جغرافیائی حدود کی بات کریں تو صرف اور صرف بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پاکستان کے اندر مطلب اس کو خوشحال کریں تو ہمیں فرنٹ لائن جو ہے لیڈر کا کردار ادا کرنا ہوگا، ایک اسلامک بلاک بنانا ہوگا. ہماری آج یہ سوچ یہاں تک اٹکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ معیشت جو ہے نا وہ ایک ضروری عنصر ہوتا ہے، لیکن ہماری بقا جو ہے نا وہ اسلام میں ہے. اگر ہم کیونکہ پاکستان کو قائم رکھنے میں اور اس کے استحکام کے لیے اسلام جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آخر پہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. آج یہ غلط فہمی جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر پنپ رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علامہ مطلب قائد اعظم نے تو یہ نعرہ لگایا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ تو صرف اس کو ایک جو ہے نا ایک پولیٹیکل سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ علامہ کا خواب، تحریک پاکستان کے قائدین کی کوششیں اور یہ ساری کا جو ہے نا لب لباب اس کا خلاصہ صرف اور صرف یہ بنتا ہے کہ ہم سیاسی، سماجی اور معاشی بنیادوں پر نہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہ تہذیبی، ثقافتی اور نظریاتی بنیادوں پر مارج وجود میں آیا ہے. ہم نے اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو بچانا ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا وہ مطلب اغیار کے مطلب ان کے ساتھ بلیک میل ہوتے رہیں اور ایسا سمجھیں کہ شاید وہی ہمارا جو ہے نا وہ سب کچھ ہے. ہمارا جو ہے وہ ہماری ابتدا، ہماری انتہا ذات مصطفیٰ ہے، وہ نظام میں مصطفیٰ کہ جس کے تحت ہمارے قائدین نے کوششیں کی تھیں. اور اسلام پاکستان کے جو ہے نا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ 27 رمضان مبارک کو مارز وجود میں آیا. اس میں کوئی شک والی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ نثار احمد جاوید صاحب، جو کہ ایک بہت بڑے علمی ادبی شخصیت بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد علی خان لودھی صاحب. لودھی صاحب آپ بتائیے گا، فرسٹ آف آل تو آپ کو میں ویلکم کروں گا کہ آپ نے ہمیں بڑے دنوں بعد جو ہے وہ پھر آج وقت عطا کیا. 23 مارچ سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد آج آپ علامہ اقبال کے یوم وصال کے موقع پر جو ہے علامہ اقبال کو بھی آج آپ خراج عقیدت پیش کریں گے اپنے انداز میں. تو ہمارے ناظرین کو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کا ماہ رمضان جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے، آپ کے کیا پروگرامز ہوتے ہیں، افطاری سحری کیسی گزر رہی ہے، شب و روز کیسے جا رہے ہیں، اور ملکی جو صورتحال جا رہی ہے یہ کدھر کو جا رہی ہے، اس پر آپ کو تھوڑا سا بریف کیجیے گا اور علامہ صاحب کو بھی تھوڑا خراج عقیدت پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو آپ کا سوال ہے ابھی ماہ رمضان کیسا جا رہا ہے، تو ماہ رمضان تو بہت اچھا جا رہا ہے اور اس کے اندر تمام عبادات بڑے خشوع و خضوع سے تمام باقی مہینوں سے ذرا اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں تمام نوافل کو اپنا فرض کا درجہ مل جاتا ہے، اور فرض کو تو کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس مہینے کو گزاریں. اور پوری 20 تراویح کا اہتمام ہم نے اپنے ڈیرے کے اوپر کیا ہوا ہے،
اور والد صاحب نے پچھلے سال تمام شروع کروایا تھا اپنی زندگی میں. تو حافظ امان اللہ صاحب ہیں ہمارے پاس، آتے ہیں، ہم 15-20 دوست وہاں پر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. عشاء کی نماز بھی وہیں ہوتی ہے، اور سحری بھی اپنا جیسی ہے رکی سکی ہو رہی ہے. جی جی، سحری کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. اور باقی تمام نمازیں عام یعنی دنوں میں نہیں ایسے ادا کی جا سکتی، اس مہینے میں پوری کوشش کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ ادا کر رہے ہیں. مطلب آپ کی امامت نماز آپ ادھر؟ نہیں، میں امامت نہیں، حافظ صاحب آتے ہیں عشاء کی نماز. باقی تمام نمازیں تو مسجد میں ہی ادا کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. باقی افطاری بھی جیسا ہے کہ بھی. اور اس مہینے میں جو میرا یعنی آپ کے چینل کے ذریعے پیغام یہ ہے اپنے شہر کے دوستوں کو کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے جاننے والوں میں جو ہمارے غریب دوست، غریب محلے دار، ان کا خاص طور پر خیال رکھے. اور یعنی یہ میں یعنی اپنی بات کر کے کوئی اس کو پیش نہیں کرنا چاہتا. ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی ہوئی ہے اپنے محلے میں. ہمارا یعنی اتنا دائرہ کار تو نہیں ہے اس تنظیم کا، مگر ہم ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے محلے میں جو ہمارے مستحق لوگ ہیں ہم ان تک کوشش کر کے کچھ نہ کچھ پہنچاتے ہیں، اور وہ ہم سب دوست مل کر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں رمضان میں سال کے بعد اگر ہم ان کی یہ خدمت معمولی سی جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمارا یعنی جو نظریہ ہے خالص اللہ کی رضا ہے. تو یہ مہینہ ہی برکتوں والا ہے. اس کے اندر جو سا ہے تمام چھوٹے بڑے، مزدور، امیر، غریب، تمام لوگ، جو غریب لوگ بھی عام دنوں میں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، اس مہینے میں اچھا کھانے کو اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا اور اچھا افطاری کرتا ہے، اچھی سحری کرتا ہے. جو لوگ نہیں کر سکتے اس کے لیے میری آپ کے طرف سے دعا ہے کہ اپنی استدعا. میں آپ کی بات کو تھوڑا بڑا کروں گا کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں نزول ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن میری 2 دن پہلے ایک فیملی سے گفتگو ہوئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ ہیں، ایک بندہ ہمارا روزہ نہیں رکھتا ہے اور باقی جو بچے ہیں وہ روزہ ایک دن چھوڑ کے رکھتے ہیں. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وسائل نہیں ہیں، ایک دن کا وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ بتا رہے تھے مجھے. تو آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. آج ہی ان کو کاوش جو ہے آپ کی بڑی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو جو ہے اس کا اجر پہنچائے اور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے. تو ناظرین، آپ نے لودھی صاحب کی آپ بات سن رہے تھے، تو میں گزارش کروں گا جناب نثار احمد جاوید صاحب سے کہ علامہ کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ماشاءاللہ ساجد صاحب پروگرام چلاتے ہیں تو اس کو رنگین بھی بناتے ہیں دوستوں کو بلا کر ماشاءاللہ خوب. تو آج جو علامہ صاحب کی بات چل رہی ہے نا، اس میں ٹاپ پرائرٹی پر جو بات ہے نا وہ ہے علامہ کا عشق مصطفیٰ. گلی گلی میں دیکھ سکتے ہیں، نگر نگر میں، ہر جگہ علامہ صاحب کا عشق جو ہے، عشق مصطفیٰ، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس میں نا میں محمد احمد صاحب کو تھوڑی سی میں وہ کروں گا ریکویسٹ کہ مجھے چھیڑنا نہیں ہے کچھ چند منٹ. ہاں، وہ اس لیے کہ یہ بڑوں کی بات ہے، تھوڑے سے ہم چھوٹے لوگ ہیں نا، ان کی بات تو کریں. یہودیوں نے نا جی 300 سال پہلے ایک تھنک ٹینک بٹھایا تھا کہ مسلمانوں کو ہم کیسے توڑ پھوڑ کر ان کے اوپر قبضہ کر لیں، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں. تو وہ تھنک ٹینک ان کا کئی سال تک بیٹھا رہا اور انہوں نے 3 باتیں وہاں پاس کی. نمبر 1 بات یہ پاس کی کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے.
جب یہ بے حیا ہو جائیں گے تو ان کے اندر سے اللہ کا نور نکل جائے گا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بات کی کہ ان کا مسلمانوں کا اور قرآن کا ان کا جو ہے نا تعلق توڑا جائے۔ قرآن پاک کو یہ اس طرح نہ پڑھیں جس طرح کے پڑھنے کی وہ ضرورت ہے۔ نمبر 3، انہوں نے بات کی پاس کی توبہ نعوذ باللہ کہ یہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات کو کمزور ان کا کیا جائے، ان کا تعلق کمزور کیا جائے، یہ انہوں نے پاس کی۔ اور آج تک دردی صاحب آج تک اسی پر وہ ورک کر رہے ہیں۔ بے حیائی کو عام کیا انہوں نے ساری دنیا کے اندر یہودیوں نے، اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہم دیکھ ہی رہے ہیں کتنا ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو نہ وہ کمزور کر سکے، نہ کر رہے ہیں، نہ آگے کر سکیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ تو اس بات کو نا علامہ نے بڑی جو ہے نا وہ گہری نگاہ سے دیکھا ہے، علامہ اقبال نے اس بات کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور عشق جو ہے نا وہ کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کو انہوں نے پرائرٹی پہ رکھ کر امت کو سکھایا۔ وہ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ علامہ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، اس دنیا میں تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی علامہ نے نا مسلمانوں کے اندر یہ بات کی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت تمہارے دل میں ہوگا تو تم صحیح مسلمان اس وقت بنو گے جب ان کا دامن تم لوگوں نے صحیح طریقے سے تھام لیا، صحیح طریقے سے تم نے پکڑ لیا، تو تم جو ہے نا وہ صحیح جو ہے نا کامیابی کے راستے پر گامزن رہو گے۔ تو وہ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تو علامہ یہ بات فرماتے ہیں درمیان میں بات پھر تھوڑا سا ڈسٹرب، علامہ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زمام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زمام مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے نا تو امت کا درد ان کے اندر بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ امت کا درد ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے دوستوں سے یار امت کا کیا بنے گا، امت کے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، امت کے پاس بندہ ہی نہیں ہے جو امت کو لے جائے، یہ ایک قائد اعظم یہ بیچارہ کیا کرے گا۔ لیکن ان کا درد جو تھا وہ درد، اس درد کو لے کر وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ آخری جو شعر ہیں ان کے وہ فرماتے ہیں، آخری جو ان پر اللہ پاک نے ان کے دل میں جو شعر ڈالے وہ یہ فرماتے ہیں سرود رفتہ باز آئد کے نہ آئد، فارسی کے اندر ہے سرود رفتہ باز آئد کے نہ آئد، سرود رفتہ باز آئد کے نہ آئد، نسیم از حجاز آید کے نہ آید۔ یعنی وہ جو مکہ مدینہ سے ہوا چل رہی تھی جو ٹھنڈی ہوا میری طرف آ رہی تھی، اب آئے کہ نہ آئے۔ وہ جو نغمہ پرانا، وہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ جو چھڑا ہوا تھا، اب کوئی ایسا چھیڑنے والا آئے کہ نہ آئے۔ سر آمد روزگار این فقیرے، اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کے فقیر کے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے۔ سر آمد روزگار این فقیرے دیگر دانائے راز آئد کے نہ آئد، یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے رازوں کو سمجھنے والا، یعنی دنیا کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی اب آئے
کہ نہ آئے. یعنی یہ ان کی فکر اور ایک تڑپ تھی جو مسلمانوں کو انہوں نے دی, اور عشق مصطفیٰ سکھایا انہوں نے, عشق مصطفیٰ انہوں نے سکھایا. اور اللہ کے آگے پھر دیکھو کیسی بات کرتے ہیں, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. یا اللہ تو غنی ہے, تو غنی ہے اور سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. قیامت کے دن میرا ایک عذر ہے جو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. روز محشر عذر ہائے من فقیر. گر حساب ہم رات بینی ناگزیر. اگر میرا حساب تو نے ضرور دیکھنا ہے یا اللہ پاک, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ سے دور رکھنا, کیوں میرا حساب اس قابل نہیں ہے. میرا حساب اس قابل نہیں ہے کہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور ان کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی شرمندگی کا سامنا ہو, یا اللہ پاک میرا حساب ان کے آگے نہ جائے. تو ان کی یہ جو کیفیت تھی نا عشق کی, وہ انتہا پر پہنچی, اور عشق سکھایا انہوں نے, اور انہوں نے عشق سکھایا. آج امت کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ عشق مصطفیٰ اللہ کے فضل سے موجود ہے. اور کوئی بھی فتنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, میں موجودہ بات کر رہا ہوں کہ فتنوں کا زمانہ جیسے شروع ہو گیا, فتنوں کا دور شروع ہو گیا. جو سر نہیں اٹھا رہے تھے وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں. آج ہر طرف لادینیت کی یلغار موجود ہے, ہر طرف لادینیت ہے. تو علامہ اقبال رحم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو میسج دیا, اصل میں یہ کوئی لوکل یا مقامی میسج نہیں ہے علامہ کا, یہ ابدی ہے اور آفاقی ہے. علامہ کا میسج جو ہے آفاقی ہے, ساری دنیا کے لیے ہے. علامہ کا میسج ابدی ہے, قیامت تک کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ قرآن سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے اس کو حاصل کیا ہے. عشق دم جبریل, عشق دم مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. تو علامہ اقبال نے نا جی یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فوج تیار کی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بلال کے اوپر 2 نظمیں لکھی ہیں علامہ نے, صدیق کے اوپر 1 نظم لکھی ہے, بلال کے اوپر 2 نظمیں لکھی ہیں. بلال کے بارے میں فرماتے ہیں, دیکھو نا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوبا ہوا وہ شخص کون؟ سب سے پہلا وہ صدیق ہے. اور عشق سارے صحابہ رضی اللہ عنہم عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں, وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. آج دیکھ رہے ہیں نا ہم, کس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں. یعنی اقبال کا جو عشق ہے, اقبال کا جو عشق ہے وہ عروج پر ہے, وہ عروج پر ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ ترجمہ جیسے پہلے محمد احمد صاحب نے پڑھا ہے کہ میرے عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. کہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا گئی ہے, اللہ پاک نے یہاں سے ٹھنڈی ہوا چلائی ہے, یعنی وہ مر مٹنے والے لوگ ہوں گے, میرے نام پر مر مٹنے والے لوگ ہوں گے, میری ذات پر مر مٹنے والے لوگ ہوں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بات تھی, الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس دھرتی کے لوگ, اس علاقے کے لوگ, یہاں کے مسلمان اللہ کے فضل کے ساتھ کاربند رہیں گے. اور وہ کہا گیا نا اسمبلی کے اندر کہ اگر فرانس والوں کا قرضہ سارے پیسے اتارنے ہیں تو میں اپنی جائیداد بیچنے کے لیے تو تیار ہوں, تو میں اس ہاؤس میں اس کے لیے اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہوں. اگر فرانس کا قرضہ اتارنا ہے تو اس کے لیے گھر دینے کی ضرورت ہے, جائیدادیں اور پیسے دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل سے ہم بھی اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہیں, فرانس کا قرضہ اتارا جائے. اور یہ ایسی جو باتیں چل رہی ہیں یہ نیکسٹ نہ ہوں. ہم حکومت وقت سے استدعا کرتے ہیں اور دست بست عرض کرتے ہیں کہ اس معاملے کو روکا جائے اور ختم کیا جائے. السلام علیکم.
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अलामा के विजन के मुताबिक जो है गुफ्तगू फरमा रहे थे हज़रत निसार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजरीन, माह रमज़ान की आज 8वीं अफ्तारी की जानब हम रवा दवा हैं, लोग तैयारियों में मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो हैं वो तैयार होते हैं। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल जो है वो शुरू होता है, बरकतों का नज़ूल होता है और बरकतें नज़र आती हैं कि पहले हमें एक खाने को सालन मिलता था, अब हमारे आगे जो है वो हमारे दस्तरखान भरे हुए होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और ये नज़र आता है कि अल्लाह की बरकतें जो हैं वो हम पे पड़ रही हैं। तो इसके अलावा माह रमज़ान के छोटे छोटे मसाइल भी होते हैं जिनसे हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो आगाह नहीं होते, लेकिन आजकल तो हर बंदा मुफ्ती बन चुका है क्योंकि इंटरनेट का दौर है। जिसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है वो गूगल सर्च इंजन को यूज़ करता है और अपना मसला जो है वो घर बैठे हल कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ आलिम ऑनलाइन भी हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब। हज़रत साहब, हमारे नाज़रीन को जो है माह रमज़ान की फ़ैज़ व बरक़ात के हवाला से कुछ जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनके हवाला से जो है वो ज़रा बताइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू करने से पहले PSA डिजिटल चैनल जो कि लाइव नशरियात माह रमज़ान मुबारक की और दीगर अय्याम जो आते हैं उनकी दिखाता है, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे चेहरे देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह ताला इन चेहरों को सलामत रखे और बड़े प्यारे कलाम सुनने को मिले हैं, तिलावत हुई, नात हुई और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुई। और हमारे किबला उस्ताद मोहतरम ने तो कमाल की गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला इनका साया तादीर गायमो दायम फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें और ये अज़ीमुश्शान रहमतों और बरकतों वाला महीना है। ये वाहिद महीना है कि जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक को पाया, मन रमज़ान ईमाना, ईमान के साथ पाया, इखलास के साथ इसके रोज़े रखे, गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, अल्लाह ताला उसके साबिका पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। गौर करें कि ये कितना खुश नसीब और रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि जिसने माह रमज़ान को ईमान की हालत में पाया, फिर इखलास के साथ इसके रोज़े रखे। रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, ये तो हमने रखने ज़रूरी हैं, लेकिन साथ में अल्लाह की करम नवाज़ी देखिए, अल्लाह का हमारे ऊपर मेहरबानी देखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने इखलास के साथ रोज़ा रखा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, उसके गुनाह जितने मर्जी हों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसके साबिका सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता हूँ। और फिर रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हर इबादत का सवाब रखा है। नमाज पढ़ें तो इतना सवाब है, ज़कात दें इतना सवाब है, सदका दें इतना सवाब है, हज करें ये सवाब है। लेकिन रोज़ा एक वाहिद है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही अता फरमाऊँ। और रोज़ादार क्यों इतना उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्योंकि रोज़ादार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़कत अल्लाह के लिए सारा दिन भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को बर्दाश्त करता है, सारा दिन वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है और अपनी ख्वाहिशात को तर्क करता है अल्लाह की रज़ा के लिए। इसलिए फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही अता फरमाऊँ। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ। कितनी खुशियाँ? दो खुशियाँ। एक खुशी
افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ کب خوش ہوتا ہے؟ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرتا ہے، افطار کے لیے جب بیٹھتا ہے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور پھر اللہ کے رزق سے روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے، اس کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر روزہ دار کے ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں درج فرماتا ہے۔ ہر سانس، ہر لمحے اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے۔ پھر ماہ رمضان کی بات آپ نے کی کہ ماہ رمضان کے فضائل، ماہ رمضان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بہت برکتیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یقین مانیے کہ آج وہ بھی اللہ کی رحمتوں کے اندر ہیں، وہ جو سارا سال اللہ کی رحمتوں سے دور رہتے تھے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی وجہ سے انہیں رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، رات کو پڑھیں، جب موقع ملے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے رب تو بخشنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے۔ رب اغفر، تو بخش دینے والا ہے، تو معافی کرنے والا ہے، تو مغفرت فرمانے والا ہے۔ رب اغفر ورحم، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ وانت خیر الراحمین، اے باری تعالیٰ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کی دعا یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اپنے سابقہ تمام گناہوں کی، من ذنب واتوب الیہ، اور میں اپنے رب کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ کتنے پیارے عشرے ہیں۔ اور آخری عشرہ نجات کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اے میرے بھائی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر رحمتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، ماہ رمضان کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم مغفرت بھی حاصل کر رہے ہیں، نجات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے غفور، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کی تعداد بھی ماشاءاللہ ہاف ڈزن کے قریب ہے، تو میں سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ وقت کی بھی قلت ہے کیونکہ 1 گھنٹے کے دوران ہم نے اپنا پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا ہمارے محمد احمد قادری صاحب سے۔ آج یہ بھی ہے کہ آج کا آپ کا میزبان محمد احمد ساجد اور مہمان ہیں جناب محمد احمد صابر، اور ثناخان مصطفیٰ ہیں محمد احمد قادری۔ آج سبحان اللہ۔ تو میں گزارش کروں گا جناب احمد قادری صاحب سے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس کے ہمیں 1-2 اشعار جو ہیں وہ ضرور جو ہیں وہ پیش کریں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ جی ٹھیک ہے۔
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تے ہو فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے صنم کا دو ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت یہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیوند وہ دولتیں محو سما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہاں لا الہ الا اللہ. ناظرین اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو احمد صاحب آخری وائنڈ اپ کریں، آپ آخری الفاظ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ کا شعر ہے جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو علامہ نے، میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ علامہ سے ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے ہیں. تو علامہ نے ان بڑے بے تکلف بیٹھے تھے، فرمایا کہ بھی جو کام میں نے کیا ہے وہ تم بھی کر لو، تم بھی بن سکتے ہو. تو پوچھا گیا جی وہ کام کون سا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر گن کر 1 کروڑ بار درود پاک پڑھا ہے. تو یہ ایک ایسا پیغام ہے امت کے نام کہ، اور پھر یہ کہ آج کے دور میں بھی ایسے مرد کلندر، مرد مجاہد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شکل میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرکز پر گوشہ درود قائم کیا، شب و روز وہاں پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اب تک اربوں کی تعداد میں، مطلب 2005 سے وہ شروع ہے اور اب تک اربوں کی تعداد میں وہاں پڑھا جا چکا ہے. اور اپنی آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج فتنوں کا دور ہے، لیکن اس دور میں نجات صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے میں ہے، کیونکہ محمد از اسلام. معیشت اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ناموس رسالت پر حرف آتا ہے تو اس ملک کا اور اس ملک کے باشندوں کی زندگی کسی بھی کام کے نہیں. ہمارا جان، ہماری مال، ہماری عزت، آبرو، سب کچھ تاجدار ختم نبوت پر جو ہے نثار ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بہت خوبصورت پیغام محمد احمد صابر صاحب جاری کر رہے تھے. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اقبال فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اکے تے نہ مطلب ہے بھی گزارا کرو. اگر کھو گیا نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. میں اپنے سبھی معزز مہمانوں الحاج محمد حسن دردی صاحب، جناب محمد احمد صابر صاحب، محمد احمد قادری صاحب، علامہ غلام مرتضیٰ نظامی صاحب اور محمد علی خان لودھی صاحب اور جناب نثار احمد جاوید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یوم اقبال کے حوالہ سے، وصال اقبال کے حوالہ سے یہاں پر خوبصورت گفتگو کی، انہوں نے ہمیں وقت دیا. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے پروگرام کو آپ کو اگر اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کر دیجیے گا اپنی آئی ڈی سے. بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.